ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ برادران عزیز، آج ہماری یہ کانفرنس عظمت سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے اور اس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء اور زعماء کرام نے شرکت کی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں جماعت اسلامی کے نائب امیر ٹھٹہ کے کہ جو اس مشتاق احمد صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ اعجاز احمد، نثار احمد اور منیر خان تشریف لائے ہیں۔ یہ ہمارے دائیں سے بیٹھے ہوئے ہیں سارے۔ قبلہ و کعبہ مولانا ہمارے عرفان حسینی صاحب ہیں جو شیعہ جامع مسجد شاہ نجف کے خطیب ہیں۔ مولانا فدا حسین فردوسی صاحب ہیں جو کہ مسجد ابو طالب زرداری محلہ کے خطیب ہیں۔ ان کے برابر میں جناب مولانا ریاض حسین دلوانی صاحب ہیں جو شیعہ جامع مسجد صاحب زمان کے نائب خطیب ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جناب ہمارے آفتاب حسین اسیر جو ذاکر بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں اور ٹھٹہ کی مکلی کی سماجی شخصیت ہیں۔ انہی کے ساتھ پیچھے مولانا ہمارے ایاز علی دلوانی صاحب ہیں کہ جو یہاں یونیورسٹی میں لیکچرر بھی ہیں اور یہاں مدرسے کے مدرس بھی ہیں۔ اس کے ساتھ قبلہ جناب سید منظور علی شاہ شکر اللہ بھی تشریف فرما ہیں جو شہر کے معززین میں شمار ہوتا ہے اور ٹھٹہ شہر کے پرانے سیاسی خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں جو ڈینٹسٹ ہیں، یہاں ڈاکٹر غلام عباس صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے سید محمد شاہ صاحب ہیں اور یہاں یہ ہمارے مدرسے کے طالب علم بھی ہیں اور جو ہمارے مدرسے کے منتظمین میں سے بھی ہیں، پرویز رند صاحب ہیں۔ خداوند کریم تمام حاضرین کے آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم نے یہ کانفرنس اس لیے فوری طور کے اوپر بلائی ہے تاکہ پاکستان میں اس وقت آصف اشرف جلالی نے جو ایک شیعہ سنی فساد اور مسلمانوں کے درمیان ایک فتنہ کھڑا کرنے کے لیے سازش کی ہے، الحمدللہ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ اس نے اتنا بڑا جملہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کہا ہے جو 1400 برس کی تاریخ میں کسی بھی شیعہ سنی مسلمان نے آج تک یہ جملہ نہیں کہا۔ مذہبی طور پر تاریخی اعتبار سے مکاتب فکر میں بہت سارے نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں اور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان اختلافات کو بیان کر کے اور ہوا دوں تاکہ مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کے درمیان نفرت پھیلے۔ ہم نے پوری زندگی میں یہ کوشش کی ہے کہ سارے مسلمان مل کر رہیں اور میں اکثر و بیشتر ٹھٹہ کے اندر 8 سال ہو گئے مجھے آئے ہوئے، اس کے علاوہ میں پوری دنیا کے اندر گھوما ہوں۔ میں ٹھٹہ کے حوالے سے میری مجالس جو ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں کہ جب میں ٹھٹہ شہر میں مکلی میں بڑی مجالس سے خطاب کرتا ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسجدوں کی تقسیم ختم کرو، جس کے محلے میں جو مسجد ہے اس مسجد میں جا کے نماز پڑھو، اس لیے کہ نہ مسجد شیعہ ہوتی ہے، نہ دیوبندی ہوتی ہے، نہ بریلوی ہوتی ہے، نہ اہل حدیث،
مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مساجد میں مل کر نماز پڑھیں گے، مل کر بیٹھیں گے، تو بہت سارے فتنہ گر لوگوں کو فتنہ گری کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور اس وقت تمام مسلمانوں کے درمیان ایک اتحاد کی فضا برپا ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے جماعت اسلامی کے یہ جوان ہمارے پاس آئے، میں جماعت اسلامی کے بانی مولانا سید ابوالعلا مودودی کے خطبات سے واقف بھی ہوں، پڑھا بھی ہے، ان کی تفسیر بھی میرے پاس یہاں تفہیم القرآن رکھی ہوئی ہے، اور ان کے بقیہ خطبات بھی میرے پاس ہیں۔ تو میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں انقلاب اسلامی ایران کے برپا ہونے کے بعد پاکستان سے جو اولین صف علماء کی امام خمینی رضوان اللہ علیہ تعالیٰ سے ملنے گئی تھی، اس میں سب سے بڑا نام مولانا سید ابوالعلا مودودی کا تھا، جس کے بعد واپسی کے بعد ان کے اوپر بڑے الزامات لگے کہ یہ شیعہ ہو گئے ہیں، یہ رافضی ہو گئے ہیں، لیکن یقیناً علماء کبھی بھی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے گھبراتے نہیں ہیں، لہٰذا وہ لا یخافون لومۃ لائم، وہ اس بات سے نہیں گھبراتے۔ ابھی مولانا طارق جمیل صاحب نے کتاب لکھی ہے، وہ بھی میرے پاس یہاں موجود ہے، جو انہوں نے گلدستہ اہل بیت کے نام سے لکھی ہے، اور اب وہ جب بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ شیعہ ہو گئے ہیں۔ یہ الزامات اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد نہ ہو۔ بس میں اپنی تقریر کو زیادہ طولانی نہیں کرتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس بات سے باخبر رہے کہ پاکستان کے تمام مسلمان اور پڑھے لکھے علماء متحد ہیں، عظمت اسلام، عظمت رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت اصحاب ہمارے نزدیک قطعاً واجب ہے کہ کسی کے مقدسات کو برا کہنا، غلط کہنا حرام ہے۔ اس میں جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا بنت رسول وہ بیوی ہیں جن کے لیے یہ بات مسلم ہے شیعہ سنی تمام تواریخ اور تفسیر کی کتابوں میں کہ وہ چادر تطہیر میں اس وقت موجود تھی جب آیت تطہیر نازل ہوئی تھی، اور اس کے لیے یہ ساری کتابیں موجود ہیں، سارے حوالے موجود ہیں، اور اس کے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب تو میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ میں کہتا ہوں اس وقت دنیا میں سب سے بڑے عالم کا نام ہے مسٹر کیا کہتے ہیں اس کو، مسٹر گوگل۔ اس سے بڑا عالم میں نے ظاہر ہے کہ نہیں دیکھا۔ آپ کوئی حوالہ مانگیں، صرف لفظ لکھیں، آپ کو گوگل پیش کر دے گا کہ جناب یہ موجود ہے آپ کے پاس۔ لہٰذا اس صورتحال میں ہم نے یہ کانفرنس بلائی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ وہ لفظ جو شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کے بارے میں استعمال کیا گیا اسے بیان کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میڈیا پہ عام ہو چکا ہے۔ اب تو صرف ہم یہ چاہیں گے کہ جیسا کہ تمام علماء نے اس بات کے لیے کوشش کی کہ یا تو تم رجوع کرو اور اپنے لفظ واپس لو، اور نہیں لیتے ہو تو پھر گورنمنٹ پاکستان جیسا کہ ان کے خلاف FIR بھی کر چکی ہے اس کو سزا دے، تاکہ آئندہ کسی کو بھی اہل بیت علیہ السلام یا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرنے کی جرت نہ ہو۔ میں دعوت دیتا ہوں جماعت اسلامی کے نائب امیر جناب مشتاق احمد صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف حمد اللہ کے لیے ہے، اور درود و سلام نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب سے پہلے ہم سید شبیر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں جس نے اتحاد امت عظمت سید کانفرنس بلا کر اتحاد امت کے لیے ایک قدم اٹھایا ہے۔ عظمت سید زہرا کا کیا کہنا، سب کو پتہ ہے کہ ہماری نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک ہم تسبیح فاطمہ نہ پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ اور عظمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا کہ ہمارے مردوں کے لیے تو اسوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے مردوں کے تو لیے ہے، لیکن ہماری عورتوں کا اسوہ تب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ پر نہ چلے، ساری امت کے لیے۔ سائن نے فرمایا کہ جو سید جو بانی جماعت مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جب خمینی صاحب سے ملنے گئے تھے، لیکن میں اس دور کی بات بتاتا ہوں،
सैयद कासिम सुलेमानी शहीद हुए, पाकिस्तान से सबसे पहला वफद जो गया उनके घर पे ताजिद के लिए वो जमात इस्लामी के वफद था। लियाकत बलोच साहब गए थे, हमारे नायब मरकजी अमीर हैं वो गए थे, वो सारे मिल के उनके घर गए थे, उनके ताजिद के उनके बच्चों से मिले थे। हम अहले तशय्युअ हम उसी इत्तेहाद उम्मत के कायल हैं कि हम समझते हैं, जमात इस्लामी समझती है कि जो बातिल कुव्वतें हैं, मतलब जो भी तागूती कुव्वतें हैं, उनका सबसे पूरी तारीख़ में यह है, उनका एक ही टूल रहा है कि हमारे अंदर फितना बर्पा करना, और उसके लिए हमारे ही उलमा को इस्तेमाल किया जाता है, उनको ख़रीदा जाता है, उनको किसी तरीके से कुछ भी देके। जो आसिफ अशरफ ने जो भी बात की है, जो भी कभी कोई कहता रहता है, वो असल में हमारे इत्तेहाद को पारा पर नकार करना चाहते हैं, हमें टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। पहले ही आप पूरी दुनिया में नज़र दौड़ाएँ, हमें वैसे इराक़ में देख लें आप, टुकड़े कर जाए इराक़ को, शाम को, अफ़गानिस्तान को, ईरान पे जो जितनी पाबंदियाँ हैं, तागूती पाबंदियाँ, आप समझते हैं तारीख़ में इतनी सख्त पाबंदियाँ मैं नहीं समझता कि किसी मुल्क पे लगी हों, जो अमेरिका ने ईरान पे लगाई हुई हैं। और मतलब जो अरब कंट्रीज़ के अंदर जो भी मामला है आप सबको पता है, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हमें टुकड़े टुकड़े किया जाए। और उसके दरमियान हमारे ही उलमा, हमारे ही अकाबरीन अगर हमें जो थोड़ा बहुत इत्तेहाद उसको टुकड़े करने की कोशिश करें तो इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है। और ऐसी शख्सियत अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह, ऐसी शख्सियत मैं समझता हूँ, कुछ और तो होंगी शख्सियत जो कंट्रोवर्शियल रही हैं, जिनमें तजाद रहा है, लेकिन अम्मा फातिमा की जो शख्सियत है कभी भी उस पर तजाद नहीं रहा किसी ने कभी भी। और इंतहाई अफसोस और हैरत की बात है, इस बंदे ने ऐसी बात कर दी है कि उम्मत जो सबके दिल जो है वो टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। और इसके लिए हम सबका इकट्ठा होना, सारे जमातों का जमा होना, उस पर एक्शन लेना। ज़ाहिर सराजुकी साहब ने भी इस पर मजम्मत की, सारे उलमा हक जो हैं, तारिक जमील साहब साईं ने बताया, और सारे उलमा हक जो हैं उन्होंने मजम्मत भी की है। और हम साईं की इस कॉन्फ्रेंस की इस कदम की बड़ी तायद करते हैं, हिमायत करते हैं। जमात इस्लामी इंशाअल्लाह वो किसी, हम सब एक कलमे गो हैं, एक ही अल्लाह एक रसूल के मानने वाले हैं। अज़मत अहले बैत, अज़मत सहाबा हमारे ईमान का हिस्सा है। जमात इस्लामी का भी वही अकीदा जो सारे मुसलमानों का है। तो हम आपके साथ हैं, जमात इस्लामी के रिप्रेजेंट के हिसाब से मैं समझता हूँ हम साईं के साथ हैं। जो भी इत्तेहाद उम्मत के लिए कदम उठेगा जमात इस्लामी उसमें आपके साथ सदक़ल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब हाँ साईं बात हमारे JIUs के हैं, नौजवानों के। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो यहाँ पे आने से पहले ये अंदाज़ा नहीं था कि इस मौजू के हवाले से बात होगी, क्योंकि हमें दावत चंद मिनट पहले ही मिली थी। उसके बावजूद मुझे जो आता है इस वाले से मैं सारा ख्याल करूँगा। आज के ज़माने में मेरा ख्याल है जितनी भी ख़वातीन हैं उनमें से अक्सरियत अपने बेटी अपने बाप से बगावत करती है, बीवी अपने खावन से बगावत करती है, माँ तो फिर भी चलें ठीक है बेटे के साथ अच्छा चलती है। लेकिन हज़रत अम्मा हज़रत बीवी फातिमा तो ज़रा का इतना बड़ा अज़मत, इतनी बड़ी अज़मत, इतना बड़ा रुतबा है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा रही हैं। हज़रत अली की बेहतरीन बीवी रही हैं। उनके बेटियों की अज़मत देखें, हसन और हुसैन उनका इतना बड़ा नाम है। अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत हुसैन जिनकी इतनी बड़ी अहमियत है तो उनकी माँ का क्या कितना बड़ा रुतबा होगा। तो उनके हवाले से जो भी जलाली साहब जिन्होंने जो कमेंट्स पास किए उनकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर इंशाल्लाह उसकी भरपूर हिमायत करते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर हमारे मुश्ताक अहमद नायब अमीर ठट्टा जमात इस्लामी का और इनके साथ एजाज हुसैन यूथ के जो हैं सदर हैं, इनका और इनके साथियों का शुक्रगुजार हूँ। मैंने जो आयत तिलावत की थी मैं उसके सिलसिले में दो लफ्ज़ अदा कर दूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान मजीद में ये ऐलान किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरी तरीके से दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, और शैतान के रास्ते पर न चलो इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन मकसद अल्लाह और रसूल और अहले बैत अलैहिस्सलाम की इताअत फरमा बरदारी है, कुरान की फरमा बरदारी है, और जो कुछ भी इससे बाहर है वो यकीनन दीन नहीं हो सकता।
اور دین اس دائرے میں محدود ہے اور وسیع ترین ہے. آج میں اس لائبریری میں نے دعوت دی, آپ لوگ تشریف لائے, میں انتہائی مشکور ہوں. علماء کرام کا بھی, ہمارے امام حسین اکیڈمی کے پرنسپل اور پیش نواز جامع مسجد ابو طالب کے, اور تمام علماء کرام کے تمام کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. بس ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. آج کل ایک بہت بڑا حملہ جو اس وقت, یعنی ایک کہتے ہیں نا گناہ اور ایک ہے عذر گناہ, تو بزرگوں نے کہا ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ, گناہ کا عذر جو ہے. ابھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ جناب ہم اہل بیت کو معصوم عن الخطا نہیں مانتے, محفوظ عن الخطا مانتے ہیں. تو میں دس بستہ علماء سے پوچھوں گا کہ مجھے اتنا بتا دیں کہ محفوظ عن الخطا اور معصوم عن الخطا میں فرق کیا ہے. محفوظ عن الخطا کے معنی بھی وہی ہیں جو معصوم عن الخطا کے ہیں, صرف لفظ بدلے ہوئے ہیں, لفظ بدلے ہوئے ہیں. ورنہ محفوظ عن الخطا کے معنی بھی یہ ہے کہ جن سے خطا کا امکان نہ ہو, جو خطا کرنے سے محفوظ ہیں. اور معصوم کا لفظ بھی یہی ہے, معصوم کے معنی بھی یہی ہیں کہ جو خطا سے محفوظ ہوں. تو جن کے بارے میں تمام تر علماء کرام, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین اور موجودہ دور کے تمام تر علماء متفق ہیں اس بات پر کہ سید کونین صلوات اللہ علیہ, جیسا کہ ابھی بہت اچھا خوبصورت جملہ مشتاق احمد صاحب نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے میرے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے. تو مردوں کے لیے اسوہ حسنہ رسول خدا کی ذات ہے, اور خواتین کے لیے اسوہ حسنہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. لہذا یہ بہت ہی خوبصورت جملہ انہوں نے کہا, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ظاہری طور پر تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی مدرسے سے وابستہ ہے, لیکن جماعت اسلامی سے وابستہ ہے. اور یہ جماعت اسلامی کا امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے کارکنوں کی اور عہدیداروں کی تربیت کی ہے, اور اچھی تربیت کی ہے. خداوند کریم ہمیں اس محفل کو آخری محفل قرار نہ دینا, اور ہم اس طریقے کی محفلیں کرتے رہیں. اور انشاءاللہ ہم ایک بڑے پیمانے پر یہ کانفرنس کریں گے تاکہ ضلع ٹھٹہ میں سجاول تک اس کو پھیلائیں گے اور لوگوں کو بلائیں گے, تاکہ مسلمانوں کے درمیان جو افتراق اور اختلاف پیدا ہو رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے. ہمارے بزرگوں نے ایم میں بنائی صرف اسی لیے تھی, جس میں بریلوی, مکتب فکر, اہل حدیث اور دیوبندی, شیعہ, تمام مکاتب فکر کے علماء جمع تھے, تاکہ پاکستان کو اس ہنگامے سے بچا لیا جائے جو کچھ فساد پھیلانے والے لوگ کرنا چاہ رہے ہیں. اور الحمدللہ اس میں علماء کی کامیابی بھی ہے, اور ہم تمام علماء اسلام کو جو دین اسلام کی سربلندی اور ہمارے لیے اتحاد کا باعث ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم ہمارے کشمیر کے مسلمان بھائیوں کی بھی جو ہے وہ مدد فرمائے, اور مودی سے ان کو اور کافروں سے ان کو نجات عطا فرمائے. اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں سے کافر لڑ رہے ہیں یا کافر سازش کر رہے ہیں, بہرحال ان تمام سازشوں کو ناکامیاب و نامراد فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وذلیلا وعینا حتی تسکن ورزق طوعا وتمتع فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد